آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی جان خطرے میں، چین پاک فوج کی پیش قدمی شروع، بھارتی میڈیا کی چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی جان اس وقت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت آمنے سامنے ہیں۔ چین کے 1,00,000 فوجی، 75,000 ٹینکس جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ چینی پاک فوج کی پیش قدمی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ایک نئی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب ایک بڑا فوجی آپریشن کیا جسے LAC کہا جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2020 میں ہونے والی گلوان ویلی تنازع کے بعد چین اور بھارت کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے تھے۔ اس جھڑپ میں بھارت کے 20 فوجی مارے گئے تھے اور چین کو بھی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ حال ہی میں دونوں ممالک نے اپنی فوجی سرگرمیاں LA سے قریب میں اضافہ کیا ہے۔ چین نے اپنی فضائیہ اور میزائل دفاعی نظام کو مضبوط کیا ہے، جبکہ بھارت نے اپنے فوجی اثاثے وہاں منتقل کیے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے دوران چینی اور بھارتی فوجیوں کے درمیان تناؤ بڑھ گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ ایک بڑے فوجی تنازع کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ چینی فوج نے جس میزائل سے بھارتی ہیلی کاپٹروں کو تباہ کیا وہ جدید ترین دفاعی سسٹم کا حصہ تھا۔ چینی فوج کی جانب سے اس میزائل کا استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ چین نے اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنا لیا ہے۔ چین نے حالیہ برسوں میں اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو غیر معمولی طور پر ترقی دی ہے۔ DF-21، DF-26 جیسے بیلسٹک میزائل سسٹم چین کی اسٹریٹجک حقیقت کا حصہ ہیں۔ چین کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور اس نے اپنے سرحدوں کے قریب میزائل اور دفاعی نظام کو تعینات کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین کی اس حکمت عملی کا مقصد بھارت کو یہ دکھانا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ چین نے حالیہ مہینوں میں اپنی فوجی نقل و حرکت کے قریب بڑے پیمانے پر فوجی LAC کو تیز کر دیا ہے، مشقیں کی ہیں۔ اس کا مقصد بھارت پر دباؤ ڈالنا، خطے میں اپنی فوجی طاقت کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ بھارتی میڈیا، خاص طور پر گودی میڈیا، ہمیشہ سے ہی حکومتی بیانے کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا آیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین کے اس حملے کے بعد بھارت نے فوری طور پر بین الاقوامی سطح پر سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ بھارتی حکومت نے امریکہ، یورپی یونین، دیگر بین الاقوامی اداروں سے چین کے خلاف مدد کی اپیل کی ہے، تاکہ بھارت کو بین الاقوامی سطح پر اتنی حمایت نہیں ملی جتنی امید کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ چین نے انفراسٹرکچر بھی تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ لائن آف کنٹرول پر فوجی آمد و رفت تیز ہو سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک جگہوں پر تو بھارتی اور چینی فوجی آمنے سامنے موجود ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو چینی انفراسٹرکچر اور بڑھتی ہوئی فوج کی تعیناتی سے خطرات کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگونگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اطلاعات کے مطابق LAC پر پل کی تعمیر چین کی جانب سے ہو رہی ہے تاکہ اس مقام سے محض چند میٹر کے فاصلے پر وہ علاقہ ہے جس پر بھارت دعویٰ کرتا ہے۔ پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے پر سڑک پہلے ہی سے موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور وہاں تک کسی کو آسانی سے رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں پر رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگونگ سو جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے، جس سے 2/3 سے زیادہ چین کے کنٹرول میں بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حالات میں کشیدہ ہو گئے ہیں کہ رات کو وادی گلوان میں دونوں افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جس میں بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔
اور اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ لداخ میں چین کا کنٹرول بھی سامنے آ چکا ہے کئی علاقوں پر۔ لداخ میں BJP کونسل کے سربراہ یورگین شیدون نے اپنے ٹویٹ میں مزید علاقوں پر چینی فوج کے کنٹرول کی تصدیق کی ہے، جہاں چینی فوجوں نے مار مار کر دمبا بنا دیا ہے بھارتی فوجوں کا۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر بھی جاری ہے۔ بھارتی وزیر سے جب سوال کیا گیا کہ کیا بھارت نے اس مسئلے کو چین کے ساتھ اٹھایا ہے تو اس نے آئیں بائیں شائیں کی، یعنی کہ اس مسئلے کا پراپر حل نہیں نکالا، نہ ہی جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ میں اغوا بھارتی فوجیوں کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوج کے کچھ آفیسر اور سپاہی لاپتہ ہو گئے ہیں اور ان فوجیوں کو چینی فوج نے اغوا کیا ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی نے ان فوجیوں کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی ہے۔ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ میں اغوا بھارتی فوجیوں کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی ہے۔ لداخ میں بھارتی فوج کے کچھ آفیسر اور سپاہی لاپتہ ہو گئے ہیں، ان فوجیوں کو چینی فوج نے اغوا کیا ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی نے دھمکی دی ہے کہ ان فوجیوں کو پہاڑ پر کھڑا کیا ہوا ہے اور اس سے کافی نقصان ہوگا۔ چین کے ایک مقامی کمانڈر سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ آپ یہ بھول جائیں، یہ آپ کا علاقہ ہے، کیونکہ وہ ان کا علاقہ نہیں تھا بلکہ بھول کر اپنا علاقہ سمجھ کر ادھر چلے آئے تھے۔ تفصیلات کے مطابق لداخ میں چینی اور بھارتی فوج کے درمیان صورتحال کشیدہ ہو گئی تھی، جس کے بعد لائن آف کنٹرول پر گلوان وادی میں بھارت اور چینی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی تھیں، اور اس دوران بھارتی فوج کے کرنل سمیت 2 جوان ہلاک ہو گئے تھے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق بھارتی فوجیوں نے 2 بار سرحد کی خلاف ورزی کی، چینی اہلکاروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دونوں اطراف کے سرحدی تنازع پایا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دوسری جانب بھارت کی 40 سے زائد فوجی لاپتہ ہیں، اور لاپتہ ہونے والے فوجیوں کے بارے میں حتمی طور پر یہ اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ وہ زندہ ہیں یا مارے جا چکے ہیں۔ یہاں لائن آف ایکچوئل کنٹرول چین کو انڈیا سے الگ کرتا ہے۔ انڈیا اور چین دونوں عیسائی چین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ وادی چین میں جنوبی سنگیانگ اور انڈیا میں لداخ تک پھیلی ہوئی ہے۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد مودی سرکار شدید تنقید کی زد میں آ گئے ہیں۔ چین نے بھارتی فوجیوں کو مارا، ہمارے علاقے پر قبضہ کیا، وہ خاموش کیوں ہیں؟ اور بھارتی میڈیا کا کہنا تھا کہ بھارت اور چینی فوج سے جھڑپ بھی سامنے آئی تھی۔ خطے کا امن تباہ کرنے کے لیے بھارتی عزائم کو چین کو خاک میں ملا دیا ہے اور تابڑتوڑ قسم کی کاروائیاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایئر بورن کمانڈر کے تربیتی شعبوں کے مطابق منہ توڑ جواب دینے کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ پٹوریا نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف وادی میں بڑی تعداد میں راڈار اور میزائل سسٹم جو ہے وہ نصب کر دیے ہیں، اور تابڑتوڑ قسم کی کاروائیاں جو ہے وہ شروع کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔